نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة رواہ البخاری۔ میرے عزیز بھائیوں اور سب مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس آسمانوں سے بلائی اترنے والا اور آفتی نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ بعض لوگ اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا، مثلا کسی کام کا ابتداء نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، شادی بیاہ سے پرہیز کرنا، لڑکیوں کی رخصتی نہ کرنا۔ اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائی جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور علی الاعلان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسری کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بحقیقت باتیں ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا عدوى ولا سفر ولا ہامۃ، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، الو کی کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مساس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں من گھڑت روایت یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنت، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیر شرکن الطیر شرکن الطیر شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔